سب سے پہلے ارشد ندیم کو بہت بہت مبارکباد. جاولن تھرو میں انہوں نے اولمپکس میں اپنا نام روشن کیا ہے، اور ساتھ میں کیونکہ وہ پاکستانی ہیں تو انہوں نے پاکستان کا نام بھی روشن کر دیا. میں ان دو چیزوں کو الگ الگ اس لیے رکھ رہی ہوں کہ پاکستان نے اپنے ایتھلیٹس کے لیے اور اپنے سٹارز کے لیے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو لیکن اسپیشلی اسپورٹس میں، کبھی کوئی بہت ویلیو ایڈیشن نہیں کی. ایف اینی تھنگ تو بہت ہارٹ رینچنگ وے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جنہوں نے بہت ریکارڈز بنائے ہاکی میں، اسکواش میں، کرکٹ میں، پاکستانیوں کے لیے پاکستان کا نام روشن کیا، جب وہ اپنی اولڈ ایج میں پہنچتے ہیں یا جیسے ہی وہ اسپورٹس سے باہر ہوتے ہیں، ہمیں کچھ عرصے بعد ان کی ایک اس طرح کی ویڈیو یا اس طرح کی کوئی امیجز دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں ان کی بہت بری حالت ہوتی ہے. فائنینشلی وہ لوگ سسٹینیبل نہیں ہوتے، برے حالات کا شکار ہوتے ہیں. اور یہی کہانی ہے تقریباً ہر انڈسٹری میں، ہر اس بندے کی جو کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آن ہز اور ہر اون. یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی اسٹیٹ اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ میں کتنا انٹرسٹڈ ہے. اور جب نیشنل سیکیورٹی کی لوگ بات کرتے ہیں تو شاید لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ نیشنل سیکیورٹی کے جو ایلیمنٹس ہیں اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ ایک بہت بیسک ایلیمنٹ ہے. آپ نے اپنے لوگوں کو ڈیولپمنٹ کی طرف کیسے لے کے جانا ہے اور کنسسٹنٹلی ان کو ہیلپ کیسے کرنا ہے کہ اپنی اپنی فیلڈ میں وہ خود بھی گرو کریں، اور ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی اگر وہ کوئی سیلیبریٹی سٹیٹس پہ ہیں، ان کا کوئی پبلک لائف میں ان کا کچھ کنٹریبیوشن ہے، وہ اسپورٹس مین ہیں، وہ آرٹسٹ ہیں، تو اس میں پاکستان کا نام تو آبویسلی ساتھ ساتھ بنتا جائے گا. اف اینی تھنگ وی آر نون فار اٹ کہ فلاں مووی کیونکہ کسی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں سلیکٹ ہو گئی تو اس میں فلاں چیز کیوں کہی، کیوں کی، یہ رول کیوں دکھایا. وی آر آلویز ایز اے نیشن پکنگ اپ آن دا نیگیٹو اسٹف. ہمیشہ جو باہر سے ایوارڈ لے کے آتا ہے ہمیں لگتا ہے اس نے کوئی باہر سے فنڈنگ لی ہے یا وہ کسی کے پے رول پہ ہے. جو کھیل کے کوئی اچھی پرفارمنس دے کے آ جاتا ہے، ہم تھوڑے دن اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں. سو اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ جو اعزاز اپنے نام کیا ہے ارشد ندیم نے، یہ ہوللی اینڈ سوللی صرف ان کا ہے، اور ان کو بہت مبارکباد ہو. اور ان کی وجہ سے پاکستان کا نام بھی روشن ہو گیا ہے. پاکستان نے ارشد ندیم کے لیے کچھ نہیں کیا جس طرح آپ نے اور بہت سارے سٹارز کے لیے کچھ نہیں کیا. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم پولیٹکس کی، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کی. اسماعیل ہانیہ جو کہ حماس کے سربراہ تھے، وہ تہران میں تھے جب ان کو قتل کر دیا گیا. اور جو ان کو قتل کیا گیا ہے وہ ایک ان کے کمرے میں ہی نصب میزائل تو نہیں تھا. پہلے ایران نے بھی یہی کہا کہ کوئی پروجیکٹائل تھا جس نے اٹیک کیا ہے، کوئی میزائل تھا. لیکن اب جو سچویشن ابھی تک کلیئر ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ وہاں پہ نئے پریزیڈنٹ جو ایران کے ہیں ان کی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور ان کے کمرے میں وہ پلانٹڈ ڈیوائس تھی جو بلاسٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی ایران کے کئی لوگ اسرائیل اپنے موساد ایجنٹس کے ذریعے سے مروا چکا ہے، جس میں ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ قاسم سلیمانی شامل ہیں جو کہ ان کے کمانڈر تھے، وغیرہ وغیرہ. یہ پرابلم ایران کی اور اسرائیل کی بہت پرانی ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یہ غازہ وار آج ایک دم اتنی بڑی کیوں ہو گئی، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مستقل جاری تھی. صرف اس کو ہائی لائٹ 7 اکتوبر سے جو ایونٹس ہوئے اس کے بعد کیونکہ کیا گیا ہے میڈیا کی طرف سے بھی، اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے، اس کا اسپیل اوور بہت زیادہ بکھر گیا ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس غازہ وار ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کی کریشن ہی ایک ناجائز طریقے سے ہوئی. انلیگل آکیوپیشن یہ اسی طرح تھا کہ ایک عرب لینڈ میں، پیلسٹائن میں، کیونکہ ہولوکاسٹ کے ذریعے سے پورے یورپ سے مار مار کے نکال دیے گئے تھے جیوز، تو ان کو جو پناہ دی یا ڈفرینٹ جگہوں پر جو انٹرنیشنل آرڈر نے ان کو سیٹل کیا، اس میں سے ایک جگہ فلسطین بھی تھی. تو فلسطینیوں نے
اپنی زمین میں ان کو جگہ دی، اور آج یہ نوبت آ گئی کہ انہوں نے کلونیلسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس پوری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اس کا کبھی یہ کوئی سیاسی اینگل بتاتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی ہی ہماری تھی، کبھی اس کا ریلیجس اینگل بناتے ہیں کہ یہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ سے ہماری سرزمین تھی، لیکن حقیقت صرف یہ ہے کہ اسرائیل کو مسلط کیا گیا، جیوز کو ہیلپ کیا گیا یہاں پر آ کے سیٹل ہونے میں، اور اس میں برطانیہ نے بہت کلیدی کردار ادا کیا تھا، بہت سینٹرل رول تھا یونائٹڈ کنگڈم کا۔ اگر دو کانفلکٹس کو ذہن میں رکھا جائے، ایک کشمیر کا کانفلکٹ اور ایک یہ پیلسٹائن کا کانفلکٹ، یہ دونوں کانفلکٹس کریشن ہیں آف یونائٹڈ کنگڈم۔ جب وہ ایک امپیریلسٹ پاور تھی، پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ ملکوں پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، ان کو اپنی کالونی بنایا ہوا تھا، اور پھر ورلڈ وار سٹارٹ ہو گئی، اور اس کا جو سائز تھا، اس کا جو ہورائزن تھا، وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ کلونیلسٹ پاورز جو تھیں وہ خود بھاگنے پہ مجبور ہو گئیں، اور اس کی وجہ سے کچھ ملک وجود میں آ گئے، جس میں سے ایک پاکستان بھی ہے۔ جاتے جاتے جو دو کانفلکٹس یونائٹڈ کنگڈم چھوڑ کے گیا سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں اور پیلسٹائن میں، وہ یہی دو کانفلکٹ ہیں جو آج تک ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ کشمیر کا ایشو بھی اسی طرح کریٹ کر کے یہاں پہ ایک نیش چھوڑی گئی کہ کانفلکٹ ہوگا تو انٹرنیشنل پاور کو انٹروین کرنے کا موقع ملتا رہے گا، اور یہاں پہ کبھی بھی ایک پیسفل اور سسٹینیبل وے میں اکانومیز نہیں چل پائیں گی۔ اس لیے آج تک پاکستان بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے معاملے کو لے کے انڈیا کے ساتھ ہمارا آپس میں کانفلکٹ ہے، ہم لوگ ایک ریجن کے طور پہ گرو نہیں کر پائے، اور اسی طرح پیلسٹائن کا ایشو ہے جس کی وجہ سے پورا مڈل ایسٹ، ایک ملک، عراق، لیبیا، سیریا، سب کو ڈفرینٹ بہانوں سے وقتاً فوقتاً انویژن کر کے ختم کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ کیونکہ کچھ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کوئی انقلاب آ گئے، تو وہ یہ یاد رکھیں کہ انقلاب آرگینک ہے یا کریٹڈ ہے، اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے مثال دی تھی جو ٹونیشیا میں ایک التحریر اسکوائر کے اوپر عرب سپرنگ ہوئی تھی، اور اس کو ویسٹ نے بہت اجاگر کیا تھا یہ کہہ کے کہ فائنلی جو بڑا ایک آٹوکریٹک رول ہے عرب کنٹریز میں، وہ انقلاب آ گیا ہے، اور وہاں کی جنریشنز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے حالت دیکھی ان ملکوں کی کیا ہوئی، وہ سپرنگ کدھر گئی، وہ ریولوشن کہاں گیا۔ آج نہ عراق، نہ لیبیا، نہ سیریا، نہ لیبنان، یہ سارے کنٹریز کسی اسٹیبل کنٹری کے زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں، ناٹ ٹو ٹاک آف ڈیموکریسی۔ تو یہ جو ایک گرینڈ ڈیزائن ہے جس میں جیوز کو پلیسمنٹ کے لیے جگہ دی گئی، ان کو ایک ملک فراہم کیا گیا فلسطین کی شکل میں، یہ اس ڈیزائن کی طرف ایک اور قدم ہے جس کو ہم آج غزہ کا کانفلکٹ سمجھ رہے ہیں اور اس کے طور پہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ ایران از دا اونلی کنٹری جس میں جب 1979 میں انقلاب آیا تھا، اور وہاں پہ جو شاہ کی حکومت تھی، جب اس کو گرایا گیا تھا، تو خیر ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ وہ ایرانی انقلاب لانے والے اچھے تھے یا جو ایرانی انقلاب سے پہلے وہاں پہ لوگ تھے وہ اچھے تھے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو شاہ کی حکومت ہے وہ زیادہ ویسٹرن انٹرسٹ کو فالو کرتی ہے، اور جب وہ انقلاب آیا، شاہ کی حکومت ختم کی گئی اور آیت اللہز نے کنٹرول سنبھالا ایران میں، تو اس کے ہارٹ پہ جو کازز تھیں ان میں سے ایک فلسطین کو جیوز کے تسلط سے آزاد کرانے کی ایک کور ویلیو تھی کہ ہم یہ کروائیں گے۔ تبھی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل اور ایران ڈائریکٹ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ کسی اور ملک نے، کسی اور عرب ملک نے، مسلمان ملک نے اتنا کنسسٹنٹلی سپورٹ کرنے کی ملیٹریلی کوشش نہیں کی فلسطین کو جتنی ایران نے کی ہے۔ اسی لیے حماس کو پراکسی کہا جاتا ہے ایران کی، حزب اللہ کو بھی ان کی پراکسی کہا جاتا ہے، اور حوثیز کو بھی ان سے ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان سب نے کن حالات میں جنم لیا وہ ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے، اس کو کسی اور وقت دیکھیں گے۔ یونائٹڈ نیشنز الاؤ کرتی ہے کہ اگر کسی ملک کے اوپر کسی اور ملک نے اپنا تسلط یا اپنا قبضہ کر لیا ہے تو وہاں پہ آرمڈ ریزسٹنس ہو سکتی ہے، لیگلی الاؤڈ ہے، ان لوگوں کا حق ہے کہ وہ ریزسٹنس کریں اپنی آزادی کے لیے۔ وہی آزادی کی ریزسٹنس کشمیر میں چل رہی ہے اور وہی فلسطین میں چل رہی ہے، لیکن جب فلسطین کی اس ریزسٹنس موومنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس کو حماس کہہ کے
टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया जाता है और इसमें ग्लोबल मीडिया ने जो हिपोक्रेसी दिखाई है एंटी सेमिटिज़म कह कह के, और एंटी सेमिटिज़म क्या है कि आप ज्यूज़ के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते, तो जो ही आप उनके ऊपर तनकीद करने की कोशिश करते हैं आपको एंटी सेमिटिज़म का ब्लैंकेट कवर करके आपकी आवाज़ दबा दी जाती है। ये वो कॉनोटेशन है जो मैं समझाना चाह रही थी कि एक कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट होता है तो उसकी कोई बुनियाद होती है, उसके बाद वो मुख्तलिफ़ शक्ल इख्तियार करता है और किस तरफ जाता है, ये एक स्टडी होती है, ये फ्लूइड होता है, ये दिन रात में कंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो इस्माइल हानिया की जो डेथ हुई है वो इज़राइल ने यूँ समझें कि अपनी तरफ से बड़ी फ़तह हासिल की है कि उन्होंने क्योंकि इस्माइल हानिया एक ऐसे लीडर थे जो ख़ुद रेफ्यूजी कैंप में पैदा हुए, वहीं पे तालीम हासिल की, उसके बाद वो एवॉल्व ही ऐसे हुए एज अ पर्सन जो अगर ख़ुद रेफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ है अपने मुल्क में, ख़ुद रेफ्यूजी यानी फ़लस्तीन उसका मुल्क है लेकिन वहीं पे वो रेफ्यूजी कैंप में पैदा हो रहा है और वो बड़े होकर फिर पॉलिटिकली अपने मुल्क को लिबरेट कराने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वेस्टर्न पावर्स और ज्यूज़ जो हैं वो उसको टेररिस्ट कहती हैं। तो जो उनको एलिमिनेट किया है उनकी जगह जो भी आएगा वो भी उसी माइंडसेट का होगा। ये एक आइडियोलॉजी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने वहाँ पे नस्लों को बेघर किया है। जिस तरह की एट्रॉसिटीज़ की हैं उसके ऊपर मैं किसी और वक्त बात करूँगी। तो आप 10 इस्माइल हानिया मार लें या 10 हिज़्बुल्लाह के आप सरबराहों को मार लें, कोई और मिलिटेंट्स का नाम दे के किसी और को मार लें, जब तक ये जुल्म और जबर जो आपने फ़लस्तीन में किया है ये अपने कंक्लूसिव लॉजिकल एंड जस्टिफाइड एंड तक नहीं पहुँचेगा, इसराइल इनसिक्योर रहेगा और मज़ीद इस्माइल हानिया जैसे लोग उनको रिप्लेस करने के लिए आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इंटरनेशनल अफेयर्स को मैं एक स्टोरी टेलिंग की तरह आप लोगों को इस तरह समझा सकूँ जिसमें बजाय इसके कि हम सिर्फ उसको एक मुसलमान और यहूदी की जंग समझ रहे हों, हम उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये समझ सकें कि इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ स्ट्रेटेजिक डिज़ाइंस होते हैं। इसी तरह मैं नेक्स्ट टाइम आपको ये बताना चाहूँगी कि अमेरिकन इलेक्शंस में चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कैमला हैरिस हो, चाहे जो बाइडन हो, ये सारे एक जैसी पॉलिसी क्यों रखते हैं इसराइल को सिक्योर करने के लिए, और ये सारे इसराइल को सपोर्ट करने के ऊपर इतने मजबूर क्यों हैं, और क्या मजबूर हैं या कोई और वजह है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं इस इशू को लेके, किसी और इशू को लेके, तो यू कैन ऑलवेज पोस्ट मी दैट। आपने कमेंट्स में 1-2 टॉपिक्स रिकमेंड किए हैं, आई एम वेरी थैंकफुल। मैं उनके ऊपर कुछ स्टडी कर लूँ और फिर मैं उन पे भी व्लॉग करूँगी। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम।